میرا نام سہریش ہے اور میں ایک سیدھے سادے گھرانے میں پیدا ہوئی جہاں میرے والدین نے ہمیں بہت اچھی تربیت دی۔ ہم 4 بہنیں ہیں، مجھ سے بڑی 2 بہنیں شادی شدہ ہیں اور اپنی اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں، جبکہ ایک بہن مجھ سے چھوٹی ہے۔ میرے والدین نے میرا رشتہ اپنے ہی مرتبے کے بہت امیر اور عزت دار گھر میں طے کر دیا تھا۔ جس لڑکے سے میری منگنی ہوئی وہ ایک بہت بڑے خاندانی کاروبار کا واحد وارث تھا۔ اس کے پاس بنگلہ، گاڑیاں اور ہر قسم کی آسائش موجود تھی۔ یہ رشتہ گھر والوں کی پسند سے ہوا تھا کیونکہ میرے دادا اور اس کے والد کے درمیان پہلے سے تعلق تھا، اور جب اس کے والد کا انتقال ہو گیا تو میرے دادا کا ان کے خاندان کے ساتھ کاروباری رشتہ اور گہرا ہو گیا۔ اسی دوران ان کی شخصیت اور اخلاق سے متاثر ہو کر میرے دادا نے میری شادی کی بات آگے بڑھائی، جس پر وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور پورے احترام کے ساتھ ہمارے گھر آئے۔ مجھے اس وقت تک کچھ پتہ نہیں تھا کہ میری منگنی طے ہو رہی ہے۔ اس بات پر مجھے حیرانی ضرور ہوئی کہ گھر والوں نے مجھے پہلے نہیں بتایا، لیکن میں انکار بھی نہیں کر سکی اور رشتہ پکا ہو گیا۔ دونوں خاندان اس فیصلے سے بہت خوش تھے۔ میری ہونے والی ساس مجھے شروع سے ہی پسند کرتی تھی، شاید میری خوبصورتی اور تعلیم کی وجہ سے۔ ہم بہنیں نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ تعلیم یافتہ بھی تھی، لیکن میری فطرت فیشن اور سجنے سنورنے کی طرف زیادہ تھی۔ اسے گھر والوں کو بھی میری یہ ادا پسند تھی۔ میرے منگیتر کبھی کبھی مجھے شاپنگ اور گھومنے لے جایا کرتے تھے، لیکن مجھے ان کے ساتھ وقت گزارنا زیادہ اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ بہت سنجیدہ اور کم بولنے والے انسان تھے، جبکہ میں ہنسی مذاق اور خوش مزاج لڑکی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میرا جیون ساتھی میرا دوست بھی ہو۔ وقت گزرنے کے ساتھ بھی مجھے ان کے ساتھ لگاؤ محسوس نہیں ہوا۔ میں ان کے ساتھ جاتی تو تھی لیکن دل سے خوش نہیں ہوتی تھی۔ اسی دوران میں نے اپنی والدہ سے بھی شکایت کی کہ مجھے ان کی فطرت سمجھ نہیں آتی، لیکن میری والدہ مجھے سمجھاتی تھی کہ سنجیدہ لوگ زیادہ بہتر زندگی گزارتے ہیں اور ذمہ داریاں اچھی طرح نبھاتے ہیں۔ میں اس وقت ان باتوں کو سمجھ نہیں سکی اور مجھے لگتا رہا کہ شاید میرے والدین نے میرے لیے غلط فیصلہ کر لیا۔ پھر ایک دن یونیورسٹی میں میرے دوستوں کے ساتھ باہر گھومنے پر میرے منگیتر نے ناراضگی ظاہر کی اور میرے والد سے کہہ کر میری آزادی کم کر دی گئی، جس سے میں اور پریشان ہو گئی۔ اسی بے چینی میں یونیورسٹی کے ایک لڑکے نے مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ وہ بہت اچھا اور مددگار انسان تھا، سب کا دوست تھا۔ وہ میری زندگی کے لیے اپنے آپ کو بہتر انتخاب سمجھنے لگا کیونکہ وہ مجھ پر پابندی نہیں لگاتا تھا۔ میں الجھن میں تھی کہ اپنے گھر والوں کے فیصلے کو مانوں یا اپنی مرضی سے نیا راستہ چنوں۔ آخر میں نے ہمت کر کے اپنی والدہ کو بتا دیا کہ میں کسی اور سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے ہر طرح کی کوشش کی مجھے سمجھانے کی، لیکن میں دل سے فیصلہ کر چکی تھی اور میں ہمیشہ اپنے دل کی بات مانتی تھی۔ امی اور بابا کے اس رشتے والے گھر کے ساتھ بہت اچھے تعلق تھے۔ اتنے دنوں تک سب نے کچھ نہیں کہا، لیکن اب اگر رشتہ ختم ہوتا تو سب کچھ بکھر سکتا تھا۔ مگر میں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے گھر پر بات کر دی تھی اور میں چاہتی تھی کہ بات اپنے انجام تک پہنچے۔ مجھے لگتا تھا کہ دولت کی کیا اہمیت ہے، وہ تو میرا پسند کا لڑکا بھی کما سکتا ہے، وہ بھی ایک انسان ہے اور محنت کر کے سب کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ میں نے کبھی دولت کی زیادہ اہمیت نہیں سمجھی تھی کیونکہ میں نے زندگی میں کبھی کمی نہیں دیکھی تھی۔ امی سے بات کے بعد جب بابا کو پتہ چلا تو وہ بہت زیادہ ناراض ہوئے۔ کئی دن تک انہوں نے مجھ سے بات تک نہیں کی، لیکن میں نے ضد میں کھانا پینا چھوڑ دیا کہ مجھے اپنی مرضی سے شادی کرنی ہے۔ بابا جو اپنی بیٹیوں کی کوئی بات نہیں ٹالتے تھے، آخر کار میری ضد کے آگے ہار مان گئے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے پہلے منگیتر کے گھر والوں سے معذرت کر لی اور رشتہ ختم کر دیا۔ جیسے ہی میرا رشتہ ٹوٹا، ان لوگوں نے میری چھوٹی بہن کا رشتہ مانگ لیا اور میرے والدین نے بھی خوشی سے اس رشتے کو قبول کر لیا۔ یہ بات مجھے بہت بری لگی، لیکن میں اپنے فیصلے پر قائم رہی۔ پھر بابا نے میری پسند کے لڑکے کے ساتھ میرا رشتہ بڑے اہتمام سے طے کر دیا اور جلدی ہمارا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد میں بہت خوش تھی۔ میرا شوہر میرا بہت خیال رکھتا تھا اور میری ہر بات مانتا تھا۔ مگر ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ 1 سال بعد جب میری تعلیم مکمل ہوئی تو رخصتی بھی ہو گئی۔ میرے والدین نے مجھے بہت جہیز کے ساتھ رخصت کیا، لیکن شادی کے بعد ان کا رویہ بدل گیا۔ وہ اب زیادہ آنا جانا نہیں کرتے تھے، صرف کبھی عید یا کسی خاص موقع پر ہی آتے تھے اور نہ ہی میرے حالات پوچھتے تھے، نہ میرے دکھ سکھ کا خیال رکھتے تھے۔ شروع میں شادی کے دن بہت اچھے تھے۔ میرے سسرال والے اور شوہر میرا بہت خیال رکھتے۔ مجھے لگتا تھا کہ میں نے بہت اچھا انتخاب کیا۔ ماں باپ کی یاد آتی تھی، مگر میں اپنے گھر میں خوش تھی۔ وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ سب کا رویہ بدلنے لگا۔ میری ساس مجھے بار بار یہ احساس دلاتی کہ میرے ماں باپ نے مجھے چھوڑ دیا ہے، وہ نہ کبھی آتے ہیں نہ پوچھتے ہیں۔ اس بات سے مجھے بہت دکھ ہوتا تھا اور سسرال میں میری عزت بھی کم ہونے لگی۔ میرے شوہر کو بھی اچھی نوکری نہیں مل رہی تھی، جس سے حالات مشکل ہوتے جا رہے تھے۔ ایک دن میں بہت اداس تھی تو میں اپنی ماں سے ملنے چلی گئی۔ وہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ میری دونوں بڑی بہنیں بھی وہاں آئی ہوئی تھی۔
مگر مجھے کسی نے نہیں بتایا تھا۔ مجھے بہت دکھ ہوا کہ مجھے بلایا بھی نہیں کیا۔ میں کچھ دن وہاں رہی مگر سب کا رویہ عام سا تھا۔ کسی نے میرے حالات نہیں پوچھے، نہ کسی نے مجھے روکنے کی کوشش کی۔ میں بہت اداس ہو گئی کہ شاید میں واقعی اب اپنے گھر والوں کے لیے پرائی ہو چکی ہوں۔ واپس آ کر سسرال کے رویے نے مجھے اور بھی مایوس کر دیا۔ کچھ دن بعد مجھے بہن کی شادی کا دعوت نامہ ملا تو سسرال والے بھی ناراض ہو گئے اور میں دو طرفہ دباؤ میں آ گئی۔ میں مجبوراً شادی میں گئی۔ وہاں پہنچ کر میں بہت حیران رہ گئی۔ وہ ایک بہت شاندار اور بڑی تقریب تھی۔ میری بہنیں اور باراتی بہت خوبصورت لباس میں تھے اور میں خود کو بہت کمتر محسوس کرنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ جس لڑکے سے میں نے رشتہ توڑا تھا وہ اب میری چھوٹی بہن کے ساتھ شادی کر رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں نے پہلی بار زندگی میں دولت اور حیثیت کا فرق محسوس کیا۔ میں اپنے فیصلوں پر سوچنے لگی کہ شاید میں نے جذبات میں آ کر سب کچھ کھو دیا۔ پر آج شادی پر اس کے کپڑے، جیولری اور میک اپ کروڑوں روپے سے کم نہیں تھے، اور ساتھ بیٹھا اس کا دولہا آج بھی اتنا ہی بڑا امیر آدمی تھا جتنا پہلے ہوا کرتا تھا۔ اس کے چہرے کے گرد بڑے بڑے بزنس مین اور دولت مند لوگوں کا ہجوم تھا جو صرف اسے مبارکباد دینے اور ہاتھ ملانے کے لیے ترس رہے تھے۔ مجھے دل میں احساس ہونے لگا کہ میں نے کتنا بڑا موقع ٹھکرا دیا۔ ایک بار پھر میرے دل میں خیال آیا اور میں نے اپنے دل کو تسلی دی کہ بھلے ہی میں نے اتنا بڑا موقع چھوڑ دیا ہو لیکن میں نے اپنی محبت تو حاصل کر لی ہے۔ میں نے ایک نظر ساتھ بیٹھے اپنے شوہر کی طرف دیکھا تو وہ سارے ماحول سے بے خبر اپنے موبائل میں گیم کھیل رہا تھا، تو میرے دل نے وہ تسلی بھی قبول نہیں کی اور مجھے امی کی کہی ہوئی بات یاد آ گئی کہ سنجیدہ انسان شادی کے بعد اپنی ذمہ داریاں بہتر طریقے سے نبھاتے ہیں۔ ہر چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے۔ مجھے اپنے شوہر کا اس طرح گیم کھیلنا بالکل بھی مناسب نہیں لگا تھا، لیکن میں پہلے ہی دل میں دکھی تھی۔ اب شوہر کا یہ غیر ذمہ دارانہ رویہ مجھے مزید تکلیف دے رہا تھا۔ میں زیادہ دیر وہاں نہ رک سکی اور شوہر سے کہا اب گھر چلتے ہیں۔ میں جانے ہی لگی تھی کہ میری بہن کے ساتھ میں سابقہ ہونے والی ساس آ گئے۔ انہوں نے مجھے روک لیا اور کہا کہ کہاں جا رہی ہو؟ کھانا کھائے بغیر میں تمہیں جانے نہیں دوں گی۔ وہ آج بھی بہت شفقت سے ملی تو مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب وہ مجھے بے حد پیار دیتی تھی اور میں سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دیتی تھی۔ سفید رنگ کی ساڑی اور بالوں کا خوبصورت جوڑا بنائے وہ بہت شاندار لگ رہی تھی۔ اتنی دولت اور عیش کے باوجود ان میں بہت سادگی اور محبت تھی۔ وہ مجھے کھانا کھلائے بغیر جانے نہیں دے دیتی۔ پھر اگلے لمحے مجھے اپنے گھر کی ساس یاد آ گئی جو ہر وقت چہرے پر سختی لیے پان چباتی رہتی تھی اور مجھے طنز کرتی تھی۔ یہ سب باتیں مجھے اندر سے کھائے جا رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے ان سے کھانے سے معذرت کی اور کہا کہ میں ولیمے پر ضرور آؤں گی، پھر وہاں سے چلی آئی۔ ان سب باتوں کے دوران میری ماں اور بہنوں نے میری طرف دیکھا تک نہیں، جیسے میں وہاں تھی ہی نہیں۔ میں بہت ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ گھر واپس لوٹ کے گھر آ کر میرے شوہر مجھ پر برس پڑے کہ وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی جب تمہیں کوئی پوچھتا تک نہیں۔ ان کی آواز سن کر میری ساس بھی کمرے میں آ گئی اور مجھے مزید تانے دینے لگی۔ میں خاموشی سے زمین کی طرف دیکھتی رہی کیونکہ میں خود کو ہی ان سب حالات کا ذمہ دار سمجھ رہی تھی۔ میں شکایت کر دی بھی تو کس سے؟ رات بھر میں روتی رہی۔ میرے شوہر مجھ پر طرح طرح کے الزام لگاتے رہے کہ میں اپنے سابقہ منگیتر کے لیے رو رہی ہوں، لیکن وہ یہ نہیں سمجھ سکے کہ مجھے اپنے گھر والوں کے بدلتے رویے کا دکھ تھا۔ میں تمام جذبات میرے شوہر کے لیے تھے اور مجھے اس وقت صرف ان کے ساتھ کی ضرورت تھی، لیکن وہ خود ہی مجھ پر لفظوں کی بارش کرتے رہے۔ صبح تک میں برداشت کرتی رہی، پھر میں نے تھک ہار کر کہا کہ اگر میں اتنی ہی بری ہوں تو مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ میرے کہنے پر انہوں نے کہا کہ کون روکتا ہے تمہیں، چلی جاؤ۔ یہ بات میرے لیے بہت بڑی تھی۔ میں ایک لمحہ بھی وہاں نہ رک سکی اور گھر چھوڑ کر چلی آئی۔ میرے سسر نے مجھے جاتے ہوئے دیکھا لیکن کچھ نہیں کہا اور میرے شوہر نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا تاکہ میں واپس نہ آ سکوں۔ میں سیدھی اپنے میکے آ گئی، لیکن وہاں سب میری چھوٹی بہن کے ولیمے کی تیاری میں مصروف تھے۔ مجھے دیکھ کر کسی نے زیادہ توجہ نہیں دی۔ میری ماں نے صرف اتنا پوچھا کہ تم آ گئی ہو؟ میں نے کہا ہاں، پھر وہ سب اپنے کاموں میں لگ گئے۔ میں بہت دکھ کے ساتھ وہاں سے چلی اور اپنے لیے کرائے کا ایک چھوٹا سا کمرہ لے لیا جو مجھے میری یونیورسٹی کے دوست کی مدد سے ملا۔ وہاں ایک چھوٹی سی جگہ تھی جس میں نیچے ایک کمرہ اور اوپر چھت تھی۔ اوپر مالکن رہتی تھی، نیچے مجھے دیا گیا۔ وہ عورت اکیلی ہی رہتی تھی۔ میں وہاں کئی دن سے رہ رہی تھی لیکن میرے شوہر کی طرف سے کوئی فون نہیں آیا اور میرے گھر والے بھی مجھے نہیں پوچھتے تھے۔ میں نے نوکری کی تلاش شروع کر دی اور اپنی تعلیم کی وجہ سے جلدی مجھے ایک پرائیویٹ ادارے میں کام مل گیا۔ زندگی آہستہ آہستہ چلنے لگی، لیکن ابھی مجھے وہاں رہتے 1 مہینہ ہی ہوا تھا کہ مجھے پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں۔ یہ خبر میرے لیے بہت بڑا جھٹکا تھی کیونکہ میں ذمہ داری کے لیے بالکل تیار نہیں تھی اور اکیلی بھی تھی۔ میں نے اپنے بچے کی خاطر اپنے شوہر کو فون کیا، لیکن وہاں سے ان کی ماں نے جواب دیا اور کہا کہ میرا بیٹا کسی اور سے شادی کر رہا ہے، ہمیں اب تنگ نہیں کرو۔ میں اس دنیا میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ میرے پاس اب کچھ بھی نہیں بچا تھا، صرف تنہا زندگی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا
میرا پیٹ بڑھتا گیا، لیکن گھر کی مالکن بہت اچھی تھی، وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ سب لوگ اسے سخت سمجھتے تھے، لیکن میرے لیے وہ ماں جیسی بن گئی۔ وہ مجھے بیٹی کی طرح رکھتی اور میرا ہر طرح سے خیال رکھتی تھی۔ وہ کبھی مجھے اپنے گھر نہیں جانے دیتی تھی۔ ایک روز میں دفتر سے بہت تھک کر گھر آئی اور جیسے ہی سونے کے لیے لیٹی تو لائٹ چلی گئی۔ میں نے اس کے اوپر والے کمرے جانے کا سوچا تو وہ اچانک گھبرا گئی۔ اسی رات بجلی نہ ہونے کی وجہ سے میں اچانک اس کے کمرے میں اوپر چلی گئی۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی میں چونک گئی، کیونکہ اس کے ہاتھ میں فون تھا اور وہ کسی سے میرے ہی بارے میں بات کر رہی تھی۔ مجھے بہت عجیب لگا کہ وہ میرے بارے میں کس سے کیا کہہ رہی ہے۔ میں نے بہت پوچھا تو اس نے کہا کہ میں اپنی بہن سے بات کر رہی تھی اور باتوں باتوں میں آپ کا ذکر آ گیا تو میں نے اسے آپ کی حالت بتا دی۔ میں نے اس کی بات پر یقین کر لیا اور واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ اگلی صبح میں بس اسٹاپ پر کھڑی تھی کہ اچانک میرے والد نے مجھے دیکھ لیا۔ میرا پیٹ کافی بڑھ چکا تھا۔ وہ گاڑی روکا میرے پاس اور کہا اندر بیٹھ جاؤ۔ میں انکار نہ کر سکی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ ساری رات خاموش رہے اور مجھے گھر لے آئے۔ میں بہت گھبرا گئی کہ اس حالت میں کیا جواب دوں گی۔ گھر پہنچ کر میری امی اور بابا نے مجھے آرام سے بٹھایا۔ میری ساس بھی وہاں موجود تھی اور میرے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ مجھے سب سے عجیب بات یہ لگی کہ کسی نے بھی مجھ سے سوال نہیں کیا، نہ یہ پوچھا کہ میں اس حالت میں کہاں تھی اور نہ ہی کچھ ڈانٹا۔ بس سب میرا خیال رکھ رہے تھے۔ جب وہ ناشتہ لے کر آئی تو میں نے دیکھا کہ وہی عورت تھی جو میرے کرائے کے گھر میں رہتی تھی۔ مجھے سب کچھ سمجھ آ گیا کہ اس نے میرے گھر والوں کو سب کچھ بتا دیا کہ مجھے شوہر نے گھر سے نکال دیا اور میں اس حالت میں اکیلی رہ رہی ہوں۔ وہ میرے پاس آ کر رونے لگی اور کہا کہ وہ میری ماں کی ملازم ہے اور اس نے میری ماں سے فون پر سب کچھ بتا دیا۔ اس نے معافی مانگی کہ وہ زیادہ دیر تک یہ بات چھپا نہ سکی، کیونکہ وہ مجھے اس حالت میں مزید تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں اپنی امی سے لپٹ کر بہت روئی اور معافی مانگی کہ مجھ سے بہت غلط فیصلہ ہو گیا تھا اور میں نے آپ کا دل دکھایا۔ بابا نے مجھے چپ کراتے ہوئے کہا کہ جو ہو گیا وہ ہو گیا، اسے بھول جاؤ اور آگے کی فکر کرو۔ میری حمل کا یہ 4تھا مہینہ چل رہا تھا۔ امی میرا بہت خیال رکھتی تھی اور میرے آنے والے بچے کے لیے چیزیں تیار کرنے لگے۔ میرا کمرہ بچوں کے سامان سے بھر گیا۔ میں آہستہ آہستہ اپنے پرانے غم بھولنے لگی۔ میری بہنیں بھی روز فون کرتی تھی اور آنے والے بچے کے بارے میں باتیں کرتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور آخرکار میرا بچہ دنیا میں آ گیا۔ بچے کی پیدائش کے بعد میں نے اپنے شوہر سے خلا لے لیا، کیونکہ وہ پہلے ہی دوسری شادی کر چکے تھے۔ میرا بچہ زیادہ تر میرے والدین کے پاس ہی رہتا تھا۔ وہ اسے بہت لاڈ پیار سے رکھتے۔ جب وہ 1 سال کا ہوا تو بابا نے میرے لیے رشتہ دیکھنے شروع کر دیے۔ کئی اچھے رشتے آئے لیکن میرا دل تیار نہیں تھا۔ پھر ایک رشتہ اسی خاندان سے آیا جہاں میری منگنی پہلے ٹوٹی تھی، لیکن اس بار میری چھوٹی بہن کے لیے تھا۔ گھر والوں نے مجھے سمجھایا کہ اب میں انکار نہ کروں اور آخرکار میری شادی اسی خاندان کے ایک اور لڑکے سے ہو گئی۔ وہ لوگ واقعی بہت اچھے تھے۔ امی کی باتیں سچ ثابت ہوئیں کہ سمجھدار اور ذمہ دار لوگ زندگی کو بہتر بنا دیتے ہیں۔ میں اس گھر میں بہت خوش تھی اور وہی پرانی خوشحال زندگی دوبارہ مل گئی تھی۔ میرا بچہ میرے والدین کے پاس ہی رہتا تھا، کیونکہ وہ اسے اپنی محبت کا مرکز سمجھتے تھے۔ میری امی بابا اسے بہت خوش تھے اور اسے اپنی زندگی کا سہارا سمجھتے تھے۔ میں بھی مطمئن تھی کہ میں نے اپنے والدین کو ان کی عمر میں وہ خوشی دی جس سے وہ اپنے پرانے غم بھول گئے۔ میرا شوہر بھی مجھے بہت خیال سے رکھتا اور میں دوبارہ اسی پرانے خوشحال ماحول میں واپس لوٹ آئی۔ اب مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ والدین کے فیصلے اکثر ہمارے بہتر مستقبل کے لیے ہوتے ہیں، اگرچہ ہمیں وہ اس وقت سمجھ نہیں آتے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔